بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل محمد آصف @ ریئلٹی میٹرز 333. ڈیئر آڈینس، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم وٹامن ڈی پر بات کر چکے ہیں. ابھی باری ہے وٹامن ای کی. یہ وٹامن پبلکلی تو نام بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کا استعمال لوگ بہت کم جانتے ہیں. رورل ایریاز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ دو طرح کے ڈاکٹرز ہیں. ایک اسپیشلسٹ MBBS لیول کے ڈاکٹرز ہیں جو کہ وٹامن ای کا استعمال جانتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جس کو عطیہ کہتے ہیں فیک ڈاکٹرز، تو وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا ہوا ہے کہ یہ وٹامن ای جو ہے یہ طاقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے. سب سے پہلے اس کے جو فنکشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. انسانی جسم کے اندر جہاں کہیں انفیکشنز ہوں وہاں اکثر اوقات ریئیکشنز رونما ہوتے ہیں. انہی ریئیکشنز کے نتیجے میں یہ فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں، آکسیڈنٹس، اور وہ آکسیڈنٹس انسانی سیلز کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، جو کہ کئی ساری بیماریوں کا موجب بنتے ہیں. تو ریڈیکلز کیا ہوتے ہیں؟ ریڈیکلز کیوں انسانی خلیات پر حملہ کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فری ریڈیکلز ریلیز ہوتے ہیں تو ان کے آؤٹر موسٹ شیل میں الیکٹران ان پیئرڈ ہوتے ہیں. بعض میں اگر ایک ہے تو اس کے لیے دوسرے کی ضرورت ہوگی، اگر آؤٹر موسٹ میں 3 ہے تو اس کے لیے چوتھے کی ضرورت ہوگی. تو اسی شیل کو پیئرڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ برابر جوڑے بن جائیں، یہ فری ریڈیکلز انحصار کرتے ہیں انسانی سیلز پر. تو انسانی سیلز سے یہ پھر اپنے لیے یہ خوراک لے لیتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں انفیکشن مزید بڑھتا ہے اور ایکسیسربیٹ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ میلیگنینسی کا باعث بھی بن سکتا ہے. ابھی وٹامن ای کیا چیز ہے؟ یہ ان آکسیڈنٹس یا فری ریڈیکلز کے خلاف اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ وٹامن ای اپنے طرف سے ان کو الیکٹران دیتے ہیں فری ریڈیکلز کو. تو فری ریڈیکلز ان کے ایک طرح کہیے کہ قبضے میں آتے ہیں اور مزید نقصان کا باعث نہیں بنتے ہیں. تو یہ ایک میکینزم ہے وٹامن ای کا، اپنی طرف سے ان کو الیکٹران دینا، کن چیزوں کو؟ فری ریڈیکلز کو، آکسیڈنٹس کو، اور وہ آکسیڈنٹس پھر وہ نقصان نہیں پہنچاتے انسانی خلیات کو. تو جو عطیہ ڈاکٹرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وٹامن ای کا غیر ضروری استعمال نہ کریں. مین جو اس کے فنکشنز ہیں یہ اسپیشلی لیور سیروسس جو ہے نا، اس میں یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر حضرات اس کو پرسکرائب کرتے ہیں، اور اس کا پرسکرپشن جو ہے نا مینلی اسی مقصد کے لیے ہے. اس کے علاوہ ڈرمٹالوجسٹ جو ہے نا یہ بھی وٹامن ای کا استعمال کرتے ہیں. جن پیشنٹس کا جو سکن ڈرائی ہو تو ان بیماریوں میں، سکن ڈیزیزز میں ڈرمٹالوجسٹ حضرات وٹامن ای کا استعمال کرتے ہیں. تو ڈیئر آڈینس، وٹامن ای کا مین جو استعمال ہے وہ انفیکشنز میں، بالخصوص جو لیور سروسس ہے
وہاں یا جسم کے اندر جو ڈائفرام ہے وہاں کوئی کرونک انفیکشن ہو تو وہاں ہم اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، لیکن طاقت کے لیے ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سکن پرابلمس میں بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بانجھپن ایک بیماری ہے، تو ڈاکٹر حضرات ان لوگوں کو وہ پرسکرائب کرتے ہیں جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ تو امید ہے اس بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگلے ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔